نہیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا کہ نماز قضا کی باقاعدہ طور پر نیت کی جاتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں, قضا نماز کی نیت کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی ہمیں اگر اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجیے اور واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسج ہمیں بھیج دیجیے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو براہ کرم سبسکرپشن بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے, بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس چینل کی ہر ویڈیو جو صبح اور شام کو کبھی بھی آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتی ہے, ہم عام طور پر سعودی عرب کے 6 بجے لانچ کرتے ہیں اپنی ویڈیو 5 سے 6 کے درمیان, جو پاکستان میں 8 اور ہندوستان میں 8:30 بجے ہوتی ہے. تو براہ کرم اس کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اور ہمارے لیے بہت بڑی سپورٹ ہوگی. ہر فرد اگر 10 منٹ 15 منٹ ہمارے اس چینل کے لیے روزانہ نکال لے گا تو اس میں آپ کے لیے بھی خیر ہے اور ہمارے لیے بھی بہت اجر کمانے کا یہ موقع آپ ہمیں دے دیں گے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. پاکستان کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی, مجھے آپ سے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, میں سنتی ہوں ان کو. اللہ تعالیٰ اور یہ پروگرام آگے بڑھائے, ترقی کرے. آمین. میرا سوال ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے تو اسے پڑھ سکتے ہیں قضا یا نہیں؟ عصر کی نماز قضا ہو جائے تو اسے پڑھ سکتے ہیں قضا یا نہیں. آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس چینل کا کام اور بڑھے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کا ایک اہم رول ادا کر سکتی ہیں بڑھانے میں. ہر فرد جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے کم از کم دوسروں تک کی شیئر کریں. اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کے واٹس ایپ یا فیس بک یا دوسری جو بھی ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی وسائل ہیں ان پر ان ویڈیوز کو شیئر کریں اور دوسروں کو دکھائیں تاکہ وہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں. اور جب وہ ان کی اصلاح ہوگی, یقین جانیے آپ کو بھی اجر ملے گا اور ہمیں بھی اجر ملے گا. جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اس کی ویڈیوز دیکھنے کی عادت ڈال لیجئے, یقین جانیے ہماری بہت بڑی سپورٹ آپ کر پائیں گے. اور اگر آپ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل نے جوائن ممبرشپ کے دروازے کھول دیے ہیں. بہرحال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے, اس کو پڑھ سکتی ہوں یا نہیں. پہلی بات تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی جو نماز ہے قضا وہ ہوتی ہی نہیں ہے. نماز کے قضا ہونے کی 2 صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی سوتا ہوا ہو, اسے پتہ ہی نہ چلے کہ نماز ہو چکی ہے. دوسرے یہ کہ وہ بھول جائے. سوتے ہوئے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اٹھے تو اسے اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے, اور اگر وہ بھولا ہوا ہے تو جب اسے یاد آئے, چاہے کسی وقت بھی یاد آئے, یہ وہ نماز کا وقت ہے, اس وقت اسے اس نماز کو ادا کر لینا چاہیے. اب آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے, اور عصر کی نماز چھوٹی کیوں ہے یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ عصر کی نماز کیوں چھوٹی ہے, قضا نماز کیوں ہوئی ہے. نماز قضا ہوتی ہی نہیں ہے. ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے, اللہ رب العالمین نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, ہمیں ان نمازوں کو پڑھنا ہے. اگر ہم ان سے تساہل برتتے ہیں, انہیں نہیں پڑھتے تو ہماری پکڑ ہے, ہمیں اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہوگا, اس پہ گرفت ہے. لیکن آپ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, جو نماز آپ کی عصر کی رہ گئی ہے, شیخ عبدالعزیز بن باز سے جو مفتی مملکت سعودی عرب ہیں ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فاتنی اداء صلاة العصر والمغرب. فاتنی صلاة العصر والمغرب, یہ کہتے ہیں مجھ سے عصر کی اور مغرب کی نماز نکل گئی. وذلك لسبب خارج عن ارادتی. اس نے سبب بیان کیا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا نہیں تھا کہ نماز چھوٹے, لیکن اس کے باوجود بھی مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو پائی, میں نماز نہیں پڑھ پایا, مجھے فرصت نہیں مل پائی. دخل العشاء, عشاء داخل ہو گئی. يجوز
قضاؤها مع العشاء؟ کیا عشاء کے ساتھ میں اس کو قضا کر لوں؟ يقول إذا فاتني أداء صلاة العصر والمغرب عصر اور مغرب نکل چکی ہے، ذلك لسبب خارج عن إرادتي ودخل العشاء فهل يجوز قضاؤها مع العشاء؟ تبدأ بهما تبدأ صلاة المغرب قد عصر ثم المغرب ثم صلي العشاء. شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ عشاء میں آپ کی عصر اور مغرب رہ گئی ہے تو آپ پہلے عصر پڑھیں، پھر مغرب پڑھیں اور پھر عشاء پڑھیں. وعليك أن تجتهد في البعد عن أسبابه. وعلیک ان تجتہد، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹیں، وقت پر ہم نماز پڑھیں، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا افضل ترین عمل ہے. الترك والحذر، فإن المؤمن لا يتساهل في هذا الأمر. مومن کو جیسے میں نے عرض کیا ان امور میں نماز کے بارے میں تساہل نہیں برتنا چاہیے. والله يقول سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، وہ فرق جو کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. من ترك فقد كفر. جس نے چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کر لیا، تو چھوٹنی نہیں چاہیے نماز. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. بین الکفر والرجل وبین الشرک ترک الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ تو گویا کہ کفر اختیار کر رہا ہے. هذا عظيم. یہ تو گناہ، بڑا گناہ ہے. ولا يتخلف عنها إلا منافق، نسأل الله العافية. منافق ہی ان چیزوں میں تساہل برتتا ہے. الواجب عليك الحذر من مشابهة أهل النساء، والواجب عليك المحافظة عليها بوقتها. آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ وقت پر نماز پڑھنا، ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم وقت پر نماز پڑھیں. فإذا نسيت منها شيئا أو نمت عنها أو شغلت عن شيء فعليك بالترتيب. آپ اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی ہے سوتے میں یا مشغولیت کی وجہ سے، یا آپ سوئے ہوئے ہیں یا بھول گئے ہیں، تو آپ جس طریقے سے نمازیں چھوٹی ہیں اسی طریقے سے انہیں ادا کریں. عصر کی نماز آپ کی چھوٹی ہے، مغرب میں آپ پڑھ لیں تو پہلے عصر کی پڑھ لیں، پھر مغرب ادا کر لیں. اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ مغرب ادا کر لیں اور عشاء پڑھیں، عصر پڑھ لیں، تب بھی، لیکن یہ نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں. یہ ترتیب افضل ترین ہے. ترتیب پر عمل کرنا ضروری ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طریقے سے ادا کریں گی تو یہ فضیلت کا کام ہے. جزاکم اللہ خیرا. شیخ عبدالعزیز بن باز نے خلاصہ کلام یہ ہے، یہ فرمایا ہے کہ عصر کی نماز اگر آپ کی چھوٹی ہے تو آپ اسے جب آپ کو موقع ملے اس وقت آپ کو پڑھ لینی چاہیے. نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا کہ نماز قضا کی باقاعدہ طور پر نیت کی جاتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، قضا نماز کی نیت کرتی ہوں. یہ ثابت نہیں ہے. نیت کا ارادہ دل کا ارادے کا نام ہے نیت، اور دل میں جو ارادہ ہوتا ہے نا آپ کے، وہ کافی ہے. اس کو زبان سے ادا کرنا، 4 رکعت نماز عصر کی قضا یا حضر کی یا سفر کی، یا یہ تمام چیزیں الفاظ سے ادا کرنا قرآن اور حدیث میں نہیں آیا ہے. یہ بدعت عمل ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز کا طریقہ آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. ہمیں نماز وقت پر پڑھنے والا بنا دے. ہمیں ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین نمازی بنا دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ تعالی ہمارے ان ویورز کو جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں خیر اور بھلائی سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.